بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 191 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب المہتجرین، یعنی وہ دو انسان جنہوں نے آپس میں ترک تعلق کر رکھا ہو، یعنی یہاں اس طرف متوجہ کرنا اور اس بات پر متنبہ کرنا مقصود ہے کہ دین اسلام کی یہ اہم ترین اور پاکیزہ ترین تعلیم ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہمیشہ باہم تعلقات خوشگوار اور مضبوط و مستحکم ہی رہنے چاہیے، اور یہ کہ دلوں میں ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات ہونے چاہیے، اور یہ کہ وہاں رنجشوں اور ترک تعلق کے کوئی سلسلے نہ ہوں۔ لیکن اگر کبھی ترک تعلق کی نوبت آ گئی ہو تو پھر اس سلسلے میں دین اسلام میں ہمیں جو ہدایات دی گئی ہیں ان میں سے چند ہدایات ہم اس سے قبل گزشتہ ابواب میں پڑھ چکے ہیں، اور یہاں اس موجودہ باب میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ ترک تعلق کا معاملہ اگر دو طرفہ ہے کہ دونوں طرف سے یہی سلسلہ ہو کہ دونوں ہی ناراض ہو کر اور یہ کہ بگڑ کر بیٹھ گئے ہوں، تو پھر اس سلسلے میں بطور خاص جو کچھ تعلیمات ہیں تو ان کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے اس عنوان کے تحت۔ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 406۔ فرمایا کہ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ايام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ترک تعلق کیے رکھے 3 دن سے زیادہ، کہ یہ کیفیت بنی ہوئی ہو کہ دونوں کی ملاقات ہوتی ہو، کہ آمنا سامنا ہو رہا ہے لیکن یہ بھی منہ موڑ کر چلتا بنے اور وہ دوسرا بھی منہ موڑ کر چلتا بنے۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور ان دونوں میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو سلام کی ابتدا کرے گا، کہ جس نے سلام میں پہل کی ہو اور ناراضگی کے اس سلسلے کا خاتمہ کرنے کی فکر اور جستجو کی ہو، تو یہ دونوں میں سے بہترین انسان ہے۔ اور ناظرین کرام، یہاں یہ اشارہ بھی ہو جائے کہ یہی حدیث اس سے قبل گزر چکی ہے کہ جہاں اس کا نمبر تھا 399 اور یہاں اس باب میں اس کا نمبر ہے 406۔ وہاں چونکہ عنوان یہ تھا کہ کسی مسلمان سے قطع تعلق کیے رکھنا، تو چونکہ اس حدیث میں مسلمان کا لفظ وارد ہوا ہے
کہ مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اور وہاں عنوان میں بھی مسلمان کا لفظ تھا۔ تو اسی مناسبت کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث وہاں بھی درج فرمائی تھی۔ اور یہاں چونکہ عنوان یہ ہے کہ دو مسلمانوں میں آپس میں ناراضگی، تو چونکہ یہاں اس حدیث میں یہی تذکرہ کیا گیا ہے کہ دو مسلمانوں میں آپس میں ناراضگی اور ترک تعلق کہ آمنا سامنا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی منہ موڑ کر چلتا بنا اور وہ بھی منہ موڑ کر چلتا بنا، تو چونکہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے اور اس باب کا عنوان بھی یہی ہے کہ دونوں اطراف سے اگر ترک تعلق ہو، لہذا اسی مناسبت کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں بھی درج فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 407۔ فرمائے کہ عن ہشام ابن عامر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہشام ابن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا يحل لمسلم يصارم مسلما فوق 3 لیال، کسی مسلمان کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کیے بیٹھا رہے، فَإِنَّهُمَا مَا صَارَ مَا فَوْقَ 3 لیال، اگر وہ دونوں آپس میں 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق کیے بیٹھے رہیں، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ، تو انہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ دونوں ہی دینی تعلیمات سے اور دین برحق سے برگشتہ ہیں، پھرے ہوئے ہیں، ما دام علی صرامہما، کہ جب تک ان دونوں کی طرف سے ناراضگی کا یہ سلسلہ برقرار ہو۔ وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ كَفَّارَةً لَهُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ، ان دونوں میں سے جو کوئی پہل کرے اور صلح کر لے اور ترک تعلق کے اس سلسلے کو ختم کر ڈالے، تو اس کا یہ عمل یعنی یہ پہل کرنا صلح کے معاملے میں، تو یہ چیز اس کے گناہ کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ وَإِنْهُمَا مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ جَمِيعًا، اور اگر اسی صورتحال میں یعنی قطع تعلق کی کیفیت میں ہی موت واقع ہو گئی، تو یہ دونوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ حدیث بھی اس سے قبل گزر چکی ہے کہ جہاں اس کا نمبر تھا 402 اور یہاں اس کا نمبر ہے 407، اور وجہ یہ ہے کہ وہاں عنوان یہ قائم کیا گیا تھا کہ مسلمان کا مسلمان سے قطع تعلق کر لینا، اور یہاں اس حدیث میں مسلمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا چونکہ اس باب سے مناسبت موجود ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی حدیث وہاں بھی درج فرمائی تھی۔ اور اس باب کا عنوان ہے کہ دونوں اطراف سے ناراضگی ہونا، کہ دو طرفہ معاملہ ہے، تو اس حدیث میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ دونوں ناراض ہیں، 3 دن سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اگر اسی کیفیت میں موت واقع ہو گئی تو دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، کہ دونوں کی بات ہے، دو طرفہ معاملہ ہے، اور عنوان بھی یہی ہے کہ اگر دو طرفہ ناراضگی ہو، لہذا اسی مناسبت کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں دوبارہ درج فرمائی ہے۔ اور ہم نے اس سے قبل یہ وضاحت کی تھی کہ یہ جو فرمائے کہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس بات کی
نزاکت کی طرف متوجہ کیا جائے مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو کہ آپس کی ناراضگی یہ انسان کے لیے جنت میں تاخیر کا سبب بن جائے گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور انسان کو ہر اس کام سے مکمل اجتناب کرنے کی فکر و جستجو میں رہنا چاہیے کہ میں کسی ایسے کام کے قریب بھی نہ جاؤں کہ جو میرے لیے جنت میں داخلے کے سلسلے میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہو۔ تو جو اہل توحید ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے اور یہ عظیم ترین خوشخبری ہے کہ ان کا آخری ٹھکانہ جنت میں ہی ہوگا۔ لہذا اس قسم کی احادیث میں جو یہ بات بتائی گئی کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے کہ جنہوں نے یہ کام کیا یا فلاں کام کیا یا آپس میں ناراض رہے مسلسل اور اسی کیفیت میں موت واقع ہو گئی، تو اس سے یہی بتانا مقصود ہے کہ وہ چونکہ اہل توحید ہیں لہذا جنت میں جائیں گے آخرکار، لیکن ابتدا میں نہیں جائیں گے، دیر ہوگی، تاخیر ہوگی اور پہلے سزا بھگتنا ہوگی۔ تو یہ بات کہ سزا بھگتنا اور جہنم میں جانا تاکہ وہاں پاک اور صاف ہو سکیں، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو بہت ہی بھیانک معاملہ ہے۔ لہذا انسان ایسا کام ہی کیوں کرے کہ پہلے جہنم میں جائے اور بعد میں جنت میں جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے جس کا نمبر ہے 192۔ فرمایا کہ باب الشحناء یعنی نفرت۔ شحناء کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کے دل میں کسی دوسرے انسان کے خلاف اس قدر نفرت کے جذبات ہوں، اس قدر نفرت و عداوت اور بغض و عداوت کے معاملات ہوں کہ الشحناء یہاں تک نوبت جا پہنچی ہو کہ نفرت سے اس کا دل بھر گیا ہو کہ پورے دل میں صرف نفرت ہی نفرت ہے، کہ وہاں نرمی کا یا صلح و صفائی کے امکان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہاں کوئی ایسا تصور ہی نہیں ہے، کوئی نرم گوشہ ہی نہیں ہے، بلکہ تمام دل نفرت سے بھرا ہوا ہے۔ تو شحن کے معنی کہ یہ الشحناء لغت کی روح سے اگر گفتگو کی جائے تو الشحناء شحن سے ماخوذ ہے، اور شحن کے معنی ہوا کرتے ہیں کسی چیز کو بھرنا، کہ بھر دینا، بالکل کوئی جگہ وہاں نہیں چھوڑی گئی ہے۔ اور اسی لیے جو جدید اصطلاحات ہیں، دور جدید کی یہ نئی نئی ایجادات ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل عربی میں شاحنہ کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جس سے بیٹری کو چارج کیا جاتا ہو۔ مثلا موبائل کو اگر چارج کرنا ہو، بیٹری بھرنی ہو، تو کہا جاتا ہے کہ وہ شاحن کہاں ہے، شاحن لے کر آؤ۔ شاحن یعنی بھرنے والا، بیٹری بھرنے والا، تو اسی سے یہ لفظ ماخوذ ہے، شحن یعنی بھرنے والا۔ الشحناء دل بھر چکا ہے، نفرت سے بھر چکا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں نفرتیں اس قدر بھرپور ہو چکی ہوں تو پھر وہاں سلامتی اور عافیت تو بس خواب و خیال بن کر رہ جائے گی، پھر وہاں دشمنیاں ہوں گی، اور یہ کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں، ایک دوسرے کی غیبتوں کے معاملات اور چغلیوں کے سلسلے، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، اور یہ کہ جس کسی کے خلاف دل میں اس قدر نفرت بھر گئی ہو اگر کسی انسان کے دل میں، تو پھر وہاں صلح و صفائی کا کیا امکان باقی رہے گا،
پھر تو اس کی خوبیاں بھی انسان کو برائیاں ہی نظر آنے لگیں گی کہ خوبی بھی اسے دیکھنے والے کو نفرت کا یہ اثر ہوگا کہ کوئی خوبی اس میں اسے نظر نہیں آئے گی، بلکہ خوبی بھی اسے برائی ہی نظر آیا کرے گی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک ترین معاملہ ہے، تو اس سے بچنا مقصود ہے، اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے۔ فرمایا کہ باب الشحن، یعنی دل کا نفرتوں سے بھر جانا۔ اور ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 408۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لا تباغضوا، آپس میں تم ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینہ نہ رکھا کرو، ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یعنی ناظرین کرام، جب عنوان یہ قائم کیا گیا کہ الشحن یعنی دل کا نفرت سے بھرپور ہو جانا، تو اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ جب یہ بات یعنی دل کا نفرت سے بھرپور ہو جانا اس چیز سے دین اسلام میں منع کیا گیا ہے، تو اب یہ بات انسان کو سمجھنا ضروری و لازمی ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے الشحنہ کی کیفیت تک پہنچنے کا سبب بن سکتی ہو، کہ دل نفرت سے بھرپور ہو جانے کا اندیشہ ہو جس کام کی وجہ سے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام سے بھی دور ہی رہا کریں۔ تو یہ اسباب کہ جن کی وجہ سے انسان کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ اس کا دل نفرت سے بھرپور ہو جائے، تو ان اسباب سے بھی منع کیا گیا کہ آپ اس میں بغض و کینہ سے بچو، حسد سے بچو۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے خلاف حسد ہوگا، کسی کے خلاف اگر بغض ہوگا، نفرت ہوگی، تو ہمیں فوراً اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنی اس کیفیت کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس ناپاک ترین جذبے سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کی فکر اور جستجو کرنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس بغض کو اور حسد کو اور کینے کو پالتے رہیں گے اپنے دل میں، تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ نوبت آ جائے کہ ہمارا دل نفرتوں سے کہیں پورا بھرپور نہ ہو جائے کہ جس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔